الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بیچ کر جو سب سے بڑی دولت دی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ آج مجھے آپ کے سامنے مختصر انداز میں جو حالات ابھی جو چل رہے ہیں، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں پر اور مسجد اقصیٰ کے متعلق جو حالات چل رہے ہیں، اس کو مختصر طور پر مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ مسجد اقصیٰ جو ہے، اس مسجد اقصیٰ کی فضیلت کیا ہے، اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن کریم میں 15ویں پارے کے شروع میں آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت کو بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج کے واقعوں کو بیان کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ پھر وہاں پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے 1,24,000 سب کے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ تو یہاں پر جب مسجد اقصیٰ کا تذکرہ کیا گیا ہے تو ساتھ میں قرآن کریم نے کہا مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، کہ وہ مسجد اقصیٰ کے جس کے ارد گرد ہم نے جو ہے برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کا جو وہاں کا ایریا ہے اور جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت کی بات فرمائی ہے وہ کون سا علاقہ ہے؟ وہ شام کا علاقہ ہے، جس شام کے متعلق اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برکت کی دعا کی ہے اللہم بارک لنا فی الشام، کہ اللہ شام میں برکتیں نازل فرما۔ وہ شام اس زمانے کا حالت تھا، بعد میں چل کر اس شام کے 4 حصے ہو گئے، اردن ہے، سیریا ہے، لبنان ہے اور فلسطین ہے۔ وہ 4 مل کر ایک شام بنتا تھا پہلے، پھر حصوں میں تقسیم ہو گیا الگ الگ۔ خیر، بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی برکت کی دعا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے برکت کا انعام اور اعلان فرما دیا ہے۔ اب برکتیں کیا ہے؟ مادی اعتبار سے بھی وہاں پر برکتیں ہیں کہ وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہے اور وہاں کی جو معدنیات ہے وہ بھی اتنی اعلیٰ قسم کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بھی وہاں برکتیں رکھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے باطینی اعتبار سے بھی وہاں برکتیں رکھی، اس اعتبار سے کہ بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء وہ بیت المقدس میں تشریف لائے اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا مرکز یہ فلسطین اور بیت المقدس رہا ہے۔ اس اعتبار سے بھی باطینی اعتبار سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے برکتیں رکھی۔ اور سب سے بڑی برکت کیا ہے جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں؟ وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے کے دل و دماغ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کو کیسا راسخ کیا ہے کہ پوری جائیداد ختم ہو جاتی ہے، اس کے والدین ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بھائی بہن ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے چہرے پر بل تک نہیں آتا ہے اور ایک بچہ بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے اس ایمان کو چھوڑنا ہے۔ ایک بچے کے دل و دماغ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا ایمان ڈال دیا ہے۔ ابھی ایک ویڈیو ایک بچے کی آئی، اس کے سامنے اس کے والدین ختم ہو چکے ہیں، گھر کا پورا ملبہ پڑا ہوا ہے، وہ بچہ ملبے پر بیٹھ کر قرآن کریم کی 2 پارے کی وہ آیت پڑھتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. وہ بچہ 10 سال کی عمر کا بھی نہیں ہوگا، لیکن اس بچے کے دل و دماغ میں ایمان کیسا راسخ کیا ہوا ہے وہ دیکھنے کی چیزیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ برکتیں بھی شام میں رکھی ہے، فلسطین میں رکھی ہے، اور وہاں کے ہر بچے کے دل و دماغ میں رکھی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا یہ رہا تھا کہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت کیا ہے. تو ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی برکتیں رکھی، خود اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برکت کی دعا کی. دوسری بات، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے مسجد کون سی تعمیر ہوئی؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الحرام جو مکہ مکرمہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے اس کو دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا، جس کو قرآن کریم نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک. تو پہلا مکان جو بنا ہے بیت اللہ بنا ہوا ہے. پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پھر کون سا؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 40 سال کے بعد جب بیت اللہ تعمیر ہوا، اس کے 40 سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو بنایا. اور بیت اللہ کب بنا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے 2000 سال پہلے یہ بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی تھی فرشتوں کے ہاتھوں سے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی، وہ بھی فرشتوں کے ہاتھوں سے ہوئی. جیسے بیت اللہ کی تعمیر میں مختلف دور رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی تعمیر کی. پھر نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو بیت اللہ جو منہدم ہو گیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، انہوں نے بھی تعمیر کی. پھر اس کے بعد جو ہے پھر سے بوسیدہ ہو گئی تھی تو قریش کے لوگوں نے رقم جمع کر کے پھر سے تعمیر کی. پھر عبداللہ ابن زبیر کا زمانہ آیا، انہوں نے تعمیر کی. پھر حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا، اس نے تعمیر کی. اور یہ حجاج بن یوسف نے جو تعمیر کی تھی وہی تعمیر ابھی باقی ہے، بیت اللہ کی تاریخ ہے. اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ میں بھی پہلے فرشتوں نے اس کو تعمیر کی، اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے دور چلے. اس کے بعد یعقوب علیہ السلام پہنچے جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جن کو اسرائیل بھی کہا گیا. یہ جو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کن کو کہا جاتا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا. اسرائیل کا میننگ ہوتا ہے اللہ کا بندہ. ابھی جو اسرائیل ہے تو اسرائیل کے ساتھ جب بھی ہم کوئی بات لگاوے تو ایسا کہے کہ ملک اسرائیل، اسرائیل کے لوگ ایسے ہیں. اسرائیل تو اللہ کا بندہ، وہ تو یعقوب علیہ السلام تھے، ان کی اولاد میں یہ سب بنی اسرائیل جو پیدا ہوئے پھر ان کی اولاد میں ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے پھر اس کو ازسرِ نو تعمیر کیا. پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں داؤد علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام نے پھر سے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کی. پھر وہ چھوٹی پڑ گئی. پھر سلیمان علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے جناتوں کی ان کی نگرانی میں جناتوں نے پھر مسجد اقصیٰ کو تعمیر کی. خیر، یہ مسجد اقصیٰ کی تاریخ ہے مختصر انداز میں. پھر وہی جو ہے تعمیر جو چلی تھی وہی تعمیر ابھی تک جاری ہے. تو تیسری فضیلت اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا مرکز رہا ہے. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا، کہ لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور جتنے بھی بعد میں انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے آئے، وہ سب کے سب ان کا جو مرکز رہا ہے وہ بیت المقدس رہا ہے. اسی طریقے سے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفًا تَجْرِي، اس کے اندر بھی جس کا تذکرہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ تبارک تعالیٰ نے ہواؤں کو کیا. اور سلیمان علیہ السلام کی ہوائیں کہاں جا کر رکتی تھی؟ بابرکت جگہ. اور بابرکت جگہ سے کون سی مراد ہے؟ وہ شام کا علاقہ اور بیت المقدس مراد ہے. تو یہ مختصر طور پر بیت المقدس کی تاریخ ہے. یہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت صرف فلسطین کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کے ذمے اس کی حفاظت فرض ہے. یہ عام دوسری جو مسجد ہے ویسی مسجد نہیں ہے، اس کی فضیلت بڑھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کی طرف تم عبادت کی نیت سے سفر کر سکتے ہو. ایک بیت اللہ ہے، ایک مسجد مدینہ کی مسجد ہے، مدینہ منورہ ہے، اور تیسری مسجد اقصیٰ ہے. یہ 3 مسجدوں کی طرف اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد کرنے کا ارادہ کیا عبادت کی نیت سے. تو اس کے ذریعے سے بھی اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. دوسری بات مجھے آپ کے سامنے یہ رکھنی تھی، یہ تو مختصر انداز میں اس کی فضیلت ہے، اور بھی بہت ساری فضیلتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے متعلق بیان کی ہے.
ایک بات یہ رکھنی ہے کہ یہود جو ہے، اس یہود کی پوری تاریخ کیسی رہی ہے. جو آج یہود مسلمانوں کو حیران کر رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، اس کی پوری تاریخ کیا رہی ہے. قرآن کریم میں جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی 40 بدماشیوں کو بیان کیا ہے. قرآن میں 40 قسم کی بدماشیاں انہوں نے کی نبیوں کے ساتھ، اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے، اور علماء نے اس کو مفصل طور پر کتاب میں بیان بھی کیا ہے. خیر، ان کی بدماشیوں میں کیا ہے؟ ان کی بدماشیوں میں یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جس باتوں کا حکم کرتے ہیں وہ خود نہیں کرتے ہیں. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. کچھ عرصے پہلے وہ عالم اسلام کو انسانیت سکھا رہے تھے. وہ لوگ مل کر عالم اسلام یعنی اسلام کے جو ممالک تھے ان کو انسانیت سکھا رہے تھے. آج ان لوگوں نے درندگی کی حد پار کر دی ہے. نہ ان کے سامنے بچے ہیں، نہ ان کے سامنے عورتیں ہیں، کوئی بھی ان کے سامنے نہیں ہے. آج جتنی بھی درندہ بھی ان کی درندگی کو دیکھ کر شرماتا ہے. وہ عالمی انسانیت کو، وہ انسانیت کا درس دینے آئے تھے. تو یہ ہے ان کی تاریخ کے لوگوں کو تو حکم کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اسی طریقے سے بزدلی جتنی ان کے اندر ہے وہ دوسرے کسی قوم کے اندر نہیں ہے. وہ خود قرآن کریم بیان کر رہا ہے. ان کو زندگی سے بہت محبت ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ہزار سال کی عمریں مل جائے. قرآن کریم پہلے بارے میں اس کو بیان کرتا ہے، اور قرآن کریم بالکل نفسانیت کو پکڑتا ہے کہ ان کے اندر کیا چلتا ہے. ان کو زندگی سے بہت محبت ہے. اور ہمارے فلسطین کے جس کے دل و دماغ میں ایمان ہے وہ تو لڑتا ہی موت کے لیے، تو اس کو تو شہادت ملے. میں آپ کو ایک بات بیان کروں، ابھی میڈیا پر اور بہت سارے لوگ جو ایک سوال کو اٹھاتے ہیں. سوال کیا ہے؟ جو ابھی کا سوال نہیں بلکہ کفار مشرکین نے بھی جب بدر کی جنگ ہوئی ہے یا جتنی بھی جنگوں میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے، یہ سوال اٹھایا. جب مسلمانوں پر حالات آئے تو اس وقت تو کفار یہ کہتے تھے کہ تمہارا رب کہاں گیا؟ جس رب کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارا اللہ کہاں گیا؟ جیسے بھی حالات چل رہے ہیں تو اس حالات کے موقع پر بھی لوگوں کی یہ کمنٹ ہوتے ہیں اور یہ باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی تمہارا اللہ کہاں ہے؟ اسرائیل کی مدد کیوں، اسرائیل کے خلاف جو ہے اللہ تعالیٰ فلسطین کی مدد کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو قرآن کریم میں 10ویں بارے میں ایک بات بیان کر دی جو ان کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے کافی ہے. قرآن کریم نے کہا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. یہ اللہ کے نبی ان لوگوں کو کہہ دو جو بھی دنیا میں حالات اور مصیبت آتی ہے وہ وہی آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کتب اللہ لنا، جو اللہ نے لکھ دی ہے. اس لیے یہ بھی جو حالات جو ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. وہ ہمارا کارساز ہے اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ آیت کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بیان کیا قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ. جو مسلمان ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، اس کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں. یہ اپنی مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں. اگر جان چلی بھی گئی تب بھی ان کو بڑی کامیابی مل گئی. اس سے صحابہ کہتے تھے فزت ورب الکعبہ. شہید ہو رہے کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. اگر مل رہی ہے تو ان کو شہادت کی موت مل رہی ہے، اور شہادت کا درجہ ایک ایمان والا ہی سمجھ سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سب کو جنت عطا کر دیں گے. اس کے بعد کوئی وہاں سے دنیا میں آنے کا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف درخواست نہیں رکھے گا، کیونکہ جنت ایسی چیز ہے. لیکن شہید وہ اللہ کے سامنے کہے گا اے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج. کیوں؟ اس لیے کہ ایک چھوٹی سی قربانی پر اللہ جب اتنی بڑی جنت دیتا ہے، میں دنیا میں بار بار جاؤں اور میری جان کی قربانی دے کر تیرے سامنے آؤں تاکہ مجھے اور وسیع جنت ملے. یہ شہید مطالبہ کرے گا. تو اگر وہ اس جنگ کے درمیان میں شہید ہو جاتا ہے تب بھی اس کے لیے شہیدوں کا مرتبہ ہے، جنت اس کے لیے تیار بنی ہوئی ہے. اور اگر اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تب بھی اس کے ہاتھ میں لڈو ہے. یہی بات قرآن کریم نے کہی قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ. دو اچھی چیزوں میں سے کوئی ایک اچھی چیز تو ضرور مسلمان کو مل جاتی ہے، لیکن تمہارا کیا ہے؟
وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمْ، کہ ہم تمہارا تو انتظار کرتے ہیں کہ کب تم ٹپکو اور جہنم میں جا کر جلو. تو ان کے لیے تو اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے. تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو ہم یہ دنیا میں جو آئے ہیں وہ جنت بنانے کے لیے آئے ہیں. اس لیے یہاں پر تو مصیبتیں اور آزمائش تو مسلمانوں کے ساتھ رہے گی. وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جس علاقے کو چنا ہے، جو شام کا علاقہ ہے، فلسطین کا علاقہ ہے، یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، جس زمانے میں فتنے بہت ہو جاوے اور ہر طرف حالات ہو تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام میں بیت المقدس کی طرف تم رخ کر لینا اور وہاں چلے جانا. لیکن جس زمانے میں وہاں پر ہی حالات ہو تو پھر تو دنیا میں کسی حصے میں بھی چین سکون نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے ابھی جو حالات جو چل رہے ہیں ان حالات میں ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ایک تو ہم ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی ہم کوشش کریں. ان لوگوں کے حالات کو دیکھ کر کہ کیسے کیسے حالات ہیں، لیکن ایک بندہ یا ایک بندی یا ایک ماں یا ایک بیوی بھی اس کی زبان سے اگر ایمان کے خلاف ایک جملہ بھی نکلا ہو تو بتاؤ. بلکہ ایک آدمی وہاں کا لیڈر جب امریکہ سے ہاتھ ملانے جاتا ہے تو اس کے خلاف پوری قوم کھڑی ہوتی ہے کہ ہم اس بات کو برداشت نہیں کریں گے. جان تو ہماری جا سکتی ہے لیکن ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو جائے یہ ہم لوگوں کو برداشت نہیں ہے. ایسے موقع پر گویا ایسا لگتا ہے کہ جگر مراد آبادی کا جو شعر جو اس نے کہا تھا کہ ہر ایک کی در و دیوار پر لکھا ہوا ہو، ان لوگوں نے کر کے دکھایا. یہ شعر اس نے اپنے شعر میں اس نے بیان کیا. یہ مصرع کاش ہر در و دیوار پر نقش ہو جاوے. یہ مصرع کاش ہر در و دیوار پر نقش ہو جاوے. جو جینا چاہتا ہے وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاوے. اس لیے کہ ایمان والے کی زندگی تو جو ہے مرنے کے بعد ہے. یہ تو ایک آزمائش کا وقت ہے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین کی ہر در و دیوار پر ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ جو جینا چاہتا ہے وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاوے. یہ ان لوگوں کا رویہ، ان لوگوں کی تاریخ ہے. تو ان لوگوں کے حالات سے ہم ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، ہمارے بچوں کو ایمان سکھاویں، ہمارے بچوں کے سامنے ان صحابہ کی قربانیوں کو پیش کریں. یہ مسلمانوں پر حالات تو آتے رہیں گے لیکن حالات میں اصل ایمان والا تو وہ ہے جو اپنے ایمان کو بنائے. دوسرا کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے دوسری چیز جو ہے وہ دعا ہے. دعا جو ہے ایمان والوں کا ہتھیار ہے. الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار ہے. بعض لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں میڈیا پر، کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ایک تو اولاً کچھ کرتے نہیں ہیں اور بھی جو دعا کرتے ہیں ان کے بارے میں طنز ڈال دیتے ہیں کہ بھئی یہ زمانہ کوئی دعا کا نہیں ہے، ہتھیار لے کر نکلنے کا ہے. ارے بھائی وہ جن کے ذمے ہے اور جو کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ بات ہے، لیکن جن کی حد مقرر ہے جو وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. دعا کرے، اللہ کے سامنے گریہ گزاری کریں، روزے رکھے. بہت سارے علماء کرام مل کر بھی روزے رکھ رہے ہیں. روزے رکھے، خود بھوکے رہیں گے تب احساس ہوگا کہ ان پر کیا بیت رہی ہے، ہمارے غزہ کے بھائیوں پر کیا گزر رہی ہے. جب آدمی خود بھوکا ہوگا تب ان کی بھوک کا احساس ہوگا، خود پیاسا ہوگا تب پیاس کا احساس ہوگا، تب ان کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھیں گے. تو دعا کا اہتمام کریں، اپنے ایمان کو بنانے کا اہتمام کریں. اسی طریقے سے اعتکاف کریں، مسجدوں میں آ کر ہم اعتکاف کریں، تھوڑا وقت فارغ کریں. رات کے وقت جب فارغ ہو جاوے مسجدوں میں بستروں کو ڈالے اور اللہ کے سامنے کہہ دے کہ اللہ تو ہی ہماری ذات ہے جو ہر چیز کو کرنے والی ہے، اللہ تیرے سے ہی کام بنتے ہیں. ہم بستر کو ڈال دے مسجدوں میں آ کر اور اس کے بعد راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے ان کے لیے گریہ گزاری کرے. کیوں؟ قیامت میں ہماری پکڑ نہ ہو جاوے، وہ یتیم بچے آ کر ہمارے دامن کو نہ پکڑ لے. ہم نے تو ہمارے باپ کو ہمارے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ وہ بیوہ ہمارا دامن نہ پکڑ لے. ہم نے ہمارے سامنے ہمارے شوہروں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ملبوں کے نیچے مرتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے کیا کیا؟ تو اس وقت ہم کچھ کہنے کے قابل ہوئے کہ ہم نے تو تمہارے لیے بڑے بڑے اعتکاف کیے، ہم نے تمہارے لیے گریہ گزاری کی، ہم نے تمہارے لیے یہ کیا. تو ہم اس کہنے کے قابل رہ جاوے. اس کے لیے کچھ نہ کچھ درجے میں ہم یہاں پر بھی کرتے رہے، ہماری دنیا سے باہر نکلے. آج ہم ایسے بسے ہیں، میرے بچے، میری بیوی، میرا گھر، میرا کاروبار، اس سے ہم باہر ہی نہیں آتے. نکلنے کی ضرورت ہے. اللہ وہاں سے الارم بجا رہا ہے، بیدار کر رہا ہے وہاں سے سب پوری دنیا کے لوگوں کو
کہ کون ایسے محکم ہے اپنے ایمان کو بناتا ہے, کس کے دل میں ایمان والوں کا درد و غم ہے. وقت زیادہ ہو گیا ہے, آخر میں ایک بات کہتا تھا, معافی بھی چاہتا ہوں, وقت زیادہ ہوا ہے. جو قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی ہے اس میں ہم کو درس دیا ہے, انما المؤمنون اخوہ, کہ مسلمان جتنے بھی ہیں وہ بھائی بھائی ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے متعلق کیسا درد ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا, جیسے ایک جسم میں کہیں پر بھی درد ہو جاوے تو جیسا پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے, ویسا ہی اگر وہاں پر کسی کو درد ہے تو ہم کو یہاں احساس ہونا چاہیے. اگر مجھے یہاں پر درد ہے تو مجھے اس درد کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس زبان کے ذریعے سے گولی لینی پڑے گی. تو اس کے درد کو ختم کرنے کے لیے دوسروں کو بھی قربانی دینی پڑے گی. یہ قربانی اٹھاتا ہے, پیٹ میں وہ گولی جاتی ہے, وہاں سے دوسرے حصوں میں پہنچتی ہے. ہم کو بھی اس ایمان کو دوسرے حصوں میں پہنچانا ہے, لوگوں کے دلوں میں بیداری پیدا کرنی ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم سب سمجھتے ہیں الحمدللہ ابھی سب کے دل مر نہیں گئے ہیں. ایک ایک اعلان پر لوگ مسجدوں میں آ جاتے ہیں, ایک ایک اعلان پر لوگوں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. ابھی بھی لوگوں کے اندر بیداری ہے. کئی ملکوں میں جو منصف لوگ ہیں, جو انصاف پسند لوگ ہیں, وہ لوگ بھی اس ظلم کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں. ان کے دلوں میں ایمان کی غیرت ہے, بلکہ ایمان سے بھی جو نہیں ہے وہ لوگ بھی, انصاف پسند لوگ بھی باہر آ رہے ہیں. تو ہمارے دل میں بھی ایک اڑن ہونی چاہیے. میرا بھائی وہاں پریشان ہے, بہت ظلم و ستم ہو رہے, ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے. اس سے موقع پر ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے, ہم ہمارے گناہوں سے توبہ کریں. ابھی بھی مسجدوں میں جیسی تعداد نمازیوں کی چاہیے وہ نہیں پہنچ رہی ہے. ایسے موقع پر تو بندے کو مسجدوں میں آ جانا چاہیے. فجر میں مسجد وہی خالی ویران پڑی ہوئی. ایسے موقع پر درد ہونا چاہیے, اللہ تو نے موقع دیا. ویسے جنگوں کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے, ہم اتنے سکون کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے. اس کو ہمیں سوچنا چاہیے, نمازوں میں آ جاوے, گھر میں بھی ہم نماز کی پابندی کریں. کہنا تو بہت کچھ ہے, لیکن جو باتیں آپ کے سامنے رکھی اللہ تبارک تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماویں.